السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، فا پس، لام تاکید کے لیے، نون ہم، قُصَّنَّ بیان کریں گے۔ یہ جو قُصَّنَّ ہے نا، اس کو اگر دیکھیں تو قاف صاد جو اگلی نون ہے نا متشدد جس پہ شد ہے، یہ بھی تاکید کے لیے ہے، تو کاف صاد بچا۔ تو اردو کا لفظ قصہ، قصہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ہوتی ہے جو بیان کی جاتی ہے، تو یاد رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں سے لفظ قصہ بن سکتا ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ، پھر البتہ ضرور ہم بیان کریں گے، علیہم ان پر، بعلم وما کننا غائبین، بعلم علم کے ساتھ، وما اور نہیں، کننا تھے ہم، غائبین غائب، ہم غائب نہیں تھے۔ غائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو موجود نہ ہو۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ سن لیں۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں فلاں بندہ تو غائب ہو گیا آنکھوں سے۔ پھر البتہ ہم ضرور ان پر علم کے ساتھ بیان کریں گے، اور ہم غائب نہیں تھے۔ اللہ فرما رہا ہے والوزن، اور وزن، یومئذ الحق، یومئذ الحق یوم دن، اور حمزہ زال کا مطلب اس دن، الحق برحق ہے، اور وزن برحق ہے، اور وزن اس دن برحق ہے۔ فمن، پھر جو کوئی، ثقلت بھاری ہو گئے۔ ثقلت کو یاد رکھنے کے لیے جو تا ہے یہ تو واحد مؤنث کی علامت ہے، لیکن تا کو نکالیں تو بچے گا سا قاف لام۔ آپ نے یہ لفظ پڑھا ہوگا سائنس کے مضمون میں، اردو میں، کش ثقل، زمین کی کشش۔ جب زمین کشش کرتی ہے تو چیزوں کا وزن بنتا ہے، تو یہاں اس کا معنی بھاری کریں گے۔ اور ایک اور اردو کا لفظ ہم بولتے ہیں ثقیل، خاص طور پہ حکیم لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ اگر آپ امرود کھائیں گے تو یہ بڑے ثقیل ہوں گے، یعنی جو جلدی ہضم نہ ہو، بھاری ہو، پیٹ بھارا ہو جائے کھا کے۔ ثقلت پس بھاری ہو گئے، کہ بھاری ہو گئے، موازینہ ان کے وزن، ان کے پلڑے، موازین، ابھی وازانون آپ نے پڑھا، وزن ترازوؤں سے کیا جاتا ہے، یقینی بات ہے، اور موازین وزن بھی کہہ سکتے ہیں، پلڑے بھی کہہ سکتے ہیں جو ترازو کے ہوتے ہیں۔ فاولئک، تو وہی لوگ، ہم المفلحون، فلاح پانے والے۔ مفلحون کو دیکھیں، فا لام ہا موجود ہے، لام کے بعد الف لگا دیں، اردو کا لفظ فلاح بن جائے گا۔ فلاح و بہبود ہم بولتے ہیں، بہتری۔ تو با محاورہ ترجمہ سن لیں، اور اس دن وزن برحق ہے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن، اور جو، خفت ہلکے ہوئے، خفت ہلکا ہونا، خفیف، اردو کا لفظ خفیف، اور مخفف پورا لفظ لکھنے کی بجائے مخفف لکھتے ہیں، شارٹ کر کے لکھتے ہیں، کم لکھتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ خفیف اور مخفف یہ یاد رکھ لیں۔ تخفیف بھی ہے، یہ ذرا مشکل لفظ ہے، کم کرنا، تخفیف کرنا۔ فمن خفت، اور جو ہلکے ہو گئے، موازینہ جس کے پلڑے،
فاولئک الذین، تو وہی لوگ ہیں جو خسروا، خسارے میں، خسروا خسارے میں ڈالا، جنہوں نے انفسہم اپنے نفسوں کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، یہ اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں سے ظلم کرتے تھے، وہ ہماری آیتوں کے ساتھ نا انصافی کرتے تھے۔ یہ 3 آیتیں بہت ہیں، پھر سبق لمبا ہو جائے گا۔ با محاورہ ترجمہ سن لیجیے آخری آیت کا۔ اور جو پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اس وجہ سے کہ جو ہماری آیتوں سے نا انصافی کرتے تھے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ نا انصافی ہوتی ہے۔ نا انصافی یہی نہیں ہوتا کہ حق مار لے کوئی، یہ بھی نا انصافی ہے کہ اللہ کی آیتوں کو مانا نہ جائے، ان کو ماننا ہی انصاف ہے۔ آئیے ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی، پچھلے سبق کو اس سبق کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو زیادہ سمجھ آئے گی کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم قیامت والے دن، پچھلے سبق میں جو تھا، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر آئے کہ تم نے پیغمبروں کی تعلیمات پر کس قدر عمل کیا، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے اللہ کے پیغام کو کس حد تک پہنچایا۔ تو آج کے سبق میں اللہ فرماتا ہے پھر ہم ان کو اپنے علم کے ساتھ بیان کر دیں گے کہ ہم غائب نہیں تھے، یعنی ایک تو وہ خود بتائیں گے، پھر اللہ اپنے علم سے ان کو بتا دے گا، کوئی یعنی وہاں ڈنڈی نہیں مار سکے گا۔ جو عمل کیے ہوں گے، جو وہ کرتا رہے، اللہ کو بھی علم ہے اس بات کا، اور اللہ ان کو بتا دے گا تم نے یہ کیا، یہ نہ کیا۔ بلکہ قرآن کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ زبانوں کو پر مور لگا دی جائے گی، اور ہمارے ہاتھ پاؤں اور ہمارا اپنا جسم گواہی دے گا، اور ہمارے خلاف اگر جسم نے گواہی دے دی تو پھر دیکھیں ہم کیا اللہ کے سامنے جواب دیں گے۔ تو آج وقت ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ یہ ایگزامینیشن ہال کی زندگی ہے جو ہماری یہ زندگی ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو جو کوئی کاشت کرتا ہے، کوئی گنا کاشت کرے تو کبھی کپاس نہیں کاٹتا، کوئی گندم کاشت کرے تو کبھی چنے نہیں کاٹتا، تو جو کوئی کاشت کرتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ تو جیسا عمل ہم یہاں کریں گے ویسا ہی وہاں پائیں گے، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم اچھا عمل کریں اور رحمت کی امید رکھیں، تو اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ آگے فرمایا کہ اس دن وزن حق ہوگا۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ترازو لگے گا، وزن کا مطلب ترازو۔ اس دن یہ حق بات ہے کہ وزن تو اعمال تولے جائیں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ترازو میں جو حق باتیں ہیں بس وہی لی جائیں گی، جو باطل باتیں ہیں وہ باطل لوگوں کی باتیں نہیں لی جائیں گی۔ مثال کے طور پہ جس کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک نہیں، جو ایمان نہیں لایا، اس کے نیک عمل بھی ترازو زیرو کر دے گا کافروں کے۔ تو یہ 2 باتیں اس کے معنی ہیں، اور بہت یہ سینسٹیو بات ہے کہ جس کا حساب شروع ہو گیا سمجھ لو وہ مارا گیا۔ اللہ اپنی رحمت سے ان لوگوں میں ہمیں کرے، جس میں حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے بخشے جائیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا کون کون؟ جو نہ خود داغتے ہیں نہ دگواتے ہیں، یہ لوگ جو جسم داغتے ہیں، لڑکیاں اپنے جسم پہ جلا کر نشان بنانا شروع کر دیتی ہیں، یہ ٹیٹو وغیرہ، اور کئی علاج کرتے ہیں جلا کر، نہ داغتے ہیں نہ دگواتے ہیں، نہ لٹکاتے ہیں نہ لٹکواتے ہیں۔ یہ جو گلے میں لوگ تویز وغیرہ لٹکا لیتے ہیں، یا کوئی چیزیں ایسی لٹکاتے ہیں جن کے بارے میں کہ یہ نظر نہیں لگے گی، جی آپ گاڑی کے آگے الٹا جوتا لٹکا دیں، تو یہ اللہ اس کا محافظ ہے۔ پھر جو نہ حساب کرتے ہیں نہ حساب کرواتے ہیں، کان کے پاس جاتے ہیں اور نہ خود کرتے ہیں، یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور جن پر اللہ کا خاص فضل ہوگا، رحمت ہوگی، ان کے حساب کو اللہ تھوڑا سا دیکھے گا۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ بس ایسے تھوڑا سا دیکھ کے
ان کو جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ گیا ہے، اللہ کی رحمت سے بس تھوڑا سا پوچھے گا اور کہے گا جاؤ جنت میں، اور جن کا باقاعدہ حساب شروع ہو گیا وہ بڑا سخت ہوگا۔ اللہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہاں ایک اور بات بڑی ضروری ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی جدید لوگ جو ہیں کہ اعمال کا وزن کیسے تولا جائے گا، نماز ہے روزہ ہے کیسے تولیں گے، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ایسی باتیں کر کے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر انسان نے آج، سائنس نے آج سردی کو تول لیا ہے، آپ کا سینٹی گریڈ بتاتا ہے نا کتنی سردی ہے، ٹھنڈ کتنی ہے، گرمی کتنی ہے، تھرمامیٹر بتاتا ہے نا۔ جب روشنی کو ماپ لیا ہے کہ کس سپیڈ سے چل رہی ہے، جب آپ نے آواز کو کلو ہرٹز میں ماپ لیا ہے انسان نے، تو کیا اللہ اعمال کو نہیں ماپ سکتا؟ کر سکتا ہے اللہ سب کچھ۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ برحق ہے، وہ وزن ضرور تولے جائیں گے، عدل کا ترازو لگے گا۔ اور پھر اگر عقیدہ اور ایمان ٹھیک نہیں تو پھر وہ بے شک اود پہاڑ جتنا عمل ہوگا کسی کا وہ زیرو ہو جائے گا، کیونکہ کافروں کو اور جن کا بد عقیدہ لوگوں کو اللہ یہی دے دیتا ہے، جن کا قرآن اور حدیث کے مخالف عقیدہ ہو، جو انہوں نے نیکیاں کی یہی مل جائے گا بدلہ ان کو۔ مومنوں کے لیے آخرت میں اجر رکھا جائے گا۔ اور فرمایا کیا کہ جس کے وزن بھاری ہو گئے، جس کے نیک عمل بھاری ہو گئے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو جو ایک نیکی کی جا سے گناہ بھی تولے جائیں گے، نیکیاں بھی تولی جائیں گی، جو ایک نیکی جن کی بڑھ جائے گی اللہ ان کو جنت کا اعلان فرما دے گا۔ اندازہ کریں کہ وہاں کیا صورت حال ہوگی۔ تو کئی لوگ ایک بدی بڑھ جانے سے جہنم میں چلے جائیں گے، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ جن کے برابر ہو جائیں گے نیکیاں اور بدیاں، وہ نہ جنت میں نہ جہنم میں، کسی اور جگہ پہ ٹھہرائے جائیں گے، پھر اللہ کی رحمت ہوگی تو پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اندازہ کریں کہ جب ایسا صورتحال ہو تو کیا انسان کا حال ہوگا۔ جس دور میں، جس حالات میں آج گولی چل رہی ہو تو باپ آگے ہو جاتا ہے، بیٹوں کو پیچھے کر دیتا ہے بیٹیوں کو، تو وہاں وہ باپ ایک نیکی نہیں دے گا۔ یہاں پر بھائی بھائی کے لیے قتل کر دیتے ہیں دوسروں کو، خود جیل چلے جاتے ہیں، وہاں بھائی بھائی کو نیکی نہیں دے گا۔ تو آج وقت ہے کہ ہم اپنی نیکیاں جمع کر لیں۔ تھوڑی تھوڑی چیز کو جمع کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور چھوٹی چھوٹی برائی سے بچنا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور جس کے نامہ مال بھاری، جس کے نامہ مال ہلکے نکلے، مطلب کیا نیکیاں کم نکلیں اور اس کی برائیاں زیادہ نکلیں، تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو دھوکے میں ڈالا۔ اور سبب کیا تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے۔ ابھی دیکھیں شادی، غمی، تجارت، سیاست، معاشرت، یہ سب میں اللہ کی آیتیں ہمارے سامنے ہیں۔ کیا ہم ان کو مانتے ہیں یا ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں؟ اللہ نے آیتوں کو نہ ماننے کو ظلم کہا ہے کہ میری آیتوں کے ساتھ بے انصافی کرتے ہیں۔ یہ نازل کیوں ہوا تھا اگر اس کو ماننا ہی نہیں تو وہ لوگ جو ہیں اس وجہ سے ان کی برائیاں بڑھ جائیں گی۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سلف صالحین کی طرح، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، پھر اللہ کی رحمت غالب آ جائے گی۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، برائیاں بھی کرتے رہتے ہیں، برے کام بھی کرتے رہتے ہیں، دائیں بائیں دیکھ کے غلط کام کرتے ہیں، اس وقت اللہ ہمیں یاد نہیں رہتا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم غائب نہیں تھے، ہم سب کچھ بتائیں گے تمہیں۔ ہم لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کیا یہ شرک کی قسم نہیں بنتی؟ تو اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا، اور ہمیں آج جیسا خلوص پیدا کرنا ہے اپنی عبادات میں۔ میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی وضو کرتے ہوئے ہم ڈریں کہ میں کس رب کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں۔ کسی دنیا میں کسی بڑے افسر کے سامنے پیش ہونا ہو تو لوگوں کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے خود گردش تیز ہو جاتی ہے، انٹو پہ جاتے ہیں کئی لوگ۔ تو جب اللہ جو کائنات کا بادشاہ ہے اس کے سامنے ہم جا رہے ہیں، اس سے باتیں کرنے جا رہے ہیں نماز میں، تو کبھی ہم ڈریں؟ کبھی ہم نے یہ خیال کیا نماز کے اندر یہ خلوص پیدا کیا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں؟ اور اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا، اگر غیب سے ابھی آواز آ گئی
تو پچھلی نماز سے لے کر اس نماز تک کیا تو گل کھلاتا رہا ہے، میرے دین کے ساتھ کیا مذاق کرتا رہا ہے، اور اب پھر دوبارہ آ گیا میرے سامنے، یہ اللہ نے کہہ دیا۔ تو پھر نماز کا مقصد چند حرفوں کو دہرانا تو نہیں ہے، نماز کا مقصد اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ یہ برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ہم نہیں رکتے تو ہماری نماز سمجھ لیں اس لیول کی نہیں ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ وضو کرتے تو ان کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ کسی نے پوچھا اے زین العابدین، بلکہ اس نے پوچھنے والے نے یہ کہا کہ اے ابن رسول، اے رسول کے بیٹے، اس طرح کہا جاتا ہے، عرب لوگ کہہ لیتے تھے کہ تو جب وضو کرتا ہے تو تیرا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، فک ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں اس رب کے سامنے جا رہا ہوں جو سارے بادشاہوں سے بڑا ہے، اب میری اس سے گفتگو ہونے والی ہے۔ پچھلی نماز میں نے کی تھی گفتگو، اس کے بعد جو میں نے اگلی نماز تک جو میرے اعمال ہیں، اگر میرے اللہ نے پوچھ لیا کہ آپ پھر آگے ہو غلطیاں کر کے، بار بار آ جاتے ہو غلطی کر کے، تو میں جواب کیا دوں گا؟ ان باتوں کو سوچیں ہم، اور اپنے اعمال ہمارے جسم پہ نظر آنے چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔